اللہ، لوگوں سن لو، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے 1000 بوڑھے کے توبہ کرنے سے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے۔ اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے۔ جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ جوانی مستی کا نام نہیں ہے، جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کا نام جوانی نہیں ہے، موڑوں اور چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھ کے رب کے حضور آنسو بہانے کا نام جوانی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو بہترین جوان یہ ہے کہ جو جوانی میں بڑھاپے جیسا ہو، بوڑھوں جیسے انداز اور اطوار اور عادتیں اپنائے، اچھے اخلاق اور اچھا انداز، اور مصلی کو لازم پکڑے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ شب و روز، میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کیے جائیں، لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ویسے بہترین عبادت نماز ہے، بہترین عبادت الصلاۃ، نماز ہے، اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسعت والا ہے۔ ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا کہ بس اس کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت ہے۔ غلام کو عبد کہتے ہیں نا، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کرتا ہے۔ کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں، جب غلام بکتے تھے، فروخت ہوتے تھے، تو جا کے ایک غلام اس کو پسند آیا، تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے، جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا۔ جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کا حق یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ہو جائیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوواں جب میں ہوواں۔ اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے، اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام، جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے، جبکہ بانکپن تھا، جبکہ خواہشات کا ہجوم تھا، جبکہ تمنائیں اپنے عروج پہ تھی، لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا۔ سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھایا اور آنسو بہائے، اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایک سرور ہے۔ وہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مصلی پہ گزارے گا، اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے گا، اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامان کرے گا۔ ورنہ جوانی آئی اور گزر گئی، اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا۔ جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے، عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے وہ زندگی کے کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ تیسرا شخص جو عرش الہی کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے،
مسجد کی کچھ لوگ میخیں ہوتی ہیں، حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جب بھی دیکھو مسجد میں ملیں گے، ڈھونڈو تو مسجد میں ملیں گے، جب بھی فارغ ٹائم ملا جو فوراً مسجد میں آ گئے۔ فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے قاصر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آ جاؤ۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص۔ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پھڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے، اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا۔ مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ، لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہوا ہے۔ بازار میں آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں۔ مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعۃ المبارک یا کوئی اور ایسا، تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں، حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے، جتنی دیر تک مسجد میں رکیں گے، اتنی برکتیں اترتی رہیں گی۔ بہترین لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر گئے۔ خیر الاماکن، بہترین جگہیں اللہ کے گھر ہیں۔ مسجد کی آبادی اور مسجد کی ستھرائی اور صفائی اور مسجد کی تعمیر و تزئین کے لیے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت بابرکت لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے۔ لیکن صرف تعمیر ہی کافی نہیں، اس کی آبادی رنگ و روغن اور رنگوں کے مختلف انداز کے فانوسوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے۔ نمازی ہوں گے مسجد آباد ہوگی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ بوڑھی عورتیں مسجدوں میں آ کے جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اب تو وہ تصور ہی ختم ہو گیا اور اب ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ سنِ کہولت کو پہنچی ہوئی عورتیں، ظاہر ان سے پردے کے حکام بھی ساقط ہو جاتے، تو ایسی عورتیں عموماً جب صبح مساجد سے بچے پڑھ کے چلے جاتے تھے تو وہ مسجدوں میں آتی تھی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کیا کرتے تھے۔ نمازی بھی آتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے، کچھ لوگ پہلے آ جاتے تھے کہ مسجد کی صفائی کریں، کچھ لوگ ویسے کوئی تنکا پڑا اس کو اٹھا کر کے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیتے تھے۔ یہ مسجدوں کے اندر جو اب خادم رکھے گئے ہیں، اس کو ہم جو تنخواہ دیتے ہیں وہ ہمارا حصہ تو پڑ گیا اس کے اندر، لیکن آج خود بھی اگر کبھی مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں اور انتظام کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دل ستھرے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ تو وہ بوڑھی خاتون تھی، مسجد نبوی میں آتی تھی اور مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی۔ ایک دن حضور نے فرمایا کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس بوڑھی خاتون کو دیکھ نہیں رہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ عرض کی حضور آپ مصروف ہیں کار نبوت میں، ہم نے سوچا کہ ایک عام سی خاتون ہے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین کر دی اور آپ کو نہیں بتایا۔ حضور فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟ فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ کو حضور نے ساتھ لیا اور اس کی قبر پر پہنچے اور وہاں جا کے حضور نے دعا مانگی۔ جو اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، حضور علیہ السلام فرمایا وہ عام نہیں ہے، وہ سعادت مند خاتون ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی، یہ دولت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے۔ تو فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لیا پھر بھی نہیں جا رہا، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہوا۔ چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار ڈالا، ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی۔ جب وہ ملے تو اسی لیے ملے، اور جب جدا ہوئے تو اسی لیے جدا ہوئے۔ ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان دونوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے۔ ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہے، دینی دوست، محبت پیار کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بصورت انسان ایک فرشتہ اس کو ملا اور اسے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے؟ وہ کہتا مجھے کوئی کام نہیں۔ کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو؟ کہا کوئی احسان نہیں۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے تیری اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو فرشتے نے بصورت انسان جو آیا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اسی شخص سے دوستی رکھتا ہے۔ پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائع، رشتہ داری سے صلہ رحمی، دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ، کاروباری روابط، سیاسی روابط، غرض کے رشتے، بہت کچھ ہے، لیکن جب کسی سے ملاقات ہو، جب کسی سے تعلق قائم ہو تو وہ اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، میرے پیار کا سبب بھی اللہ اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ۔ جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا، فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا معیار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور معیار ان کا یہی ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ پانچواں شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فقال انی اخاف اللہ۔ ایک روایت میں ذات و حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت ذات و منصب و جمال، منصب اور جمال کی مالکہ تھی، صاحب اسب و نسب بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اس نے عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا۔ اب جب قدموں میں حسن خود بچ رہا، پھر اپنے جذبات پہ قابو کون رکھے؟ لیکن اس جوان نے، اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، تیری بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں، رب سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف مجھے آتا ہے۔ حضور فرمایا وہ شخص جس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ جس طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے، اعمال کی بھی ایک حلاوت ہے، ایک مزہ، ایک مٹھاس ہے، لطف ہے۔ نیکی کی ایک حلاوت ہے، ایک سرور ہے نیکی کا جو ایک مومن پاتا ہے۔ نماز کا اپنا مزہ ہے، روزے کا اپنا سرور ہے، حج کا اپنا ایک مزہ ہے، زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے، ظاہر دو تو لطف اپنا ہے، مخفی دو تو اس کا مزہ اپنا ہے۔ اسی طرح باقی اعمال صالحہ کا پھر مختلف مواقع پر ان اعمال کی ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو اس کی مٹھاس اپنی ہے، مسجد میں پڑھو تو اس کا سرور اپنا ہے، جامع مسجد میں پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور اگر سین حرم میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اس کا مزہ اپنا ہے، اور گنبد خضرا کی قربت میں نماز پڑھنے کا مزہ مل جائے، ریاض الجنہ میں لمحے مل جائیں تو اس کا لطف اپنا ہے۔ اس طرح روزے کا اپنا مزہ ہے، روزہ رکھنے کا لطف اپنا ہے، روزہ کھولنے کا مزہ اپنا ہے۔ بچوں میں بیٹھ کے کھولو روزہ تو اس کا بھی ایک اپنا سرور ہے،
مسجد میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے روزہ کھولو تو اس کا مزہ اپنا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے روزہ کھولیں اور اس کا مزہ اپنا ہے، اور اگر روزہ کھولنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو اس کا سرور پھر اپنا ہے، اس کا مزہ پھر اپنا ہے۔ ہر عمل کا ایک لطف ہے، ہر عمل کی ایک حلاوت ہے، اور وہ حلاوت بندہ اتنی دیر تک اس سے متمتع نہیں ہو سکتا، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اور وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پا نہیں سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے باطن میں انوار چمکے تو رزق حلال کا اہتمام کرے، ورنہ سینہ روشن نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے، اگر رزق پاک نہیں ہے تو سینے میں روشنی نہیں آ سکتی، اور اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کرتا ہے، بس ایک مشق کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک حلاوت ہے، اس کا ایک سرور ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک کیف ہے جو مومن کے سینے کے اندر جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ ذکر کا ایک مزہ ہے نا، اس مزے کو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں نا، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو، پھر وہ کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ تو وہ سرور بندے کو نہیں ملتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر نظر بگڑ جائے تو من سننا ہو جاتا ہے، اندر کچھ نہیں رہتا، اور پھر اگر انسان زنا جیسی بری خصلت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے پلے کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، اس بری خصلت کے قریب بھی نہ جانا۔ اس لیے مبادیات سے بھی روک دیا گیا، مبادیات سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اس طرح کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی، اور اس عورت نے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کی، اور اس کو کہا پیچھے ہٹ جا، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، اور اسی طرح کسی مرد کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اس نے کہا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرمایا اس کو یہ احساس ملے گا۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا ہے، ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، اور تھا بڑا پارسا اور بڑا خوبصورت، دل کا بھی ستھرا تھا، ظاہر کا بھی ستھرا تھا، من بھی سونا تھا اور تن بھی سونا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ ایک عورت خریداری کے لیے آئی، اس کا دل فریفتہ ہو گیا، اور اس نے ایک ترکیب سوچی، اور دوبارہ آئی تو بہت زیادہ کپڑا خرید لیا، اور مال کے دکان سے کہنے لگی کہ میری گٹھڑی بھاری ہو گئی ہے، اس نوجوان کو کہو کہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مالک اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اور اس نوجوان کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی، نوجوان کو گھر میں لے گئی، باہر سے دروازہ مقفل کر دیا، اور اس کو دعوت گناہ دی۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا کہ آج تجھے میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اس کو دعوت گناہ دینے لگا۔ یہ شیطان کا انتہائی سخت جال ہے، اس جال میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پھانس لیا۔ اب اس نوجوان کو وہ ورغلاتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن نوجوان ہے کہ اپنی نظروں پر پہرے بٹھائے، آنکھیں بند کر لیتا۔ اس نے بڑے ہیلے کیے، بڑے جتن کیے، لیکن وہ نوجوان صرف سونا ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ اس نے بہت جال پھینکے، لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا۔ خیر، وہ نوجوان کے دل میں بات آئی کہ شیطان کا یہ جال انتہائی خطرناک جال ہے، ابھی تک تو بچتا آ رہا ہوں، ہو سکتا ہوں کہ ابھی اس کے جال میں پھنس جاؤں۔ اس نے کہا کہ مجھے باتھ روم میں جانے دو، پھر میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا، پاخانہ کیا، اپنے ہاتھوں پہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا، اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو بدن سے بدبو اٹھ رہی تھی، عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ دروازہ کھول دیا اس نے، کہا چلا جا، تو کوئی دیوانہ اور مجنون شخص ہے۔ جب وہ دروازے سے باہر نکل رہا تھا، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا تن گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہے۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ باہر پھر ایک چشمہ تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا، اور جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ اب جب وہ فوت ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ یہ اعزاز دیا اللہ نے اس کو، یہ تکریم دی۔ بعض روایت میں اس کا نام مغیرہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کا نام مغیرہ مشکی رکھ دیا، کہ وہ مغیرہ جس کے بدن سے خوشبو آتی۔ تو فرمایا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور اس نے یہ کہہ کے
قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمایا. چھٹا شخص جس کے بارے میں حضور نے یہ وعدہ دیا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنا خفیہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہوئی. اتنا مخفی انداز سے صدقہ کیا، خیرات کی. پرانے زمانے کے اندر بزرگ چاندی یا سونا کسی کپڑے میں باندھ کر کے کسی کے گھر میں چھوڑ آیا کرتے تھے، کسی کے گھر میں پھینک آیا کرتے تھے، یا کسی نابینے کو دے دیتے تھے اور کلام نہیں اس سے کرتے تھے تاکہ ہم ظاہر نہ ہو، ہمارا نام بھی ظاہر نہ ہو. کھلا صدقہ کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کا بھی اجر ہے اگر ریاکاری کی نیت دل کے کسی گوشے میں نہ ہو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریاکاری کی چالیں بہت باریک ہیں، بہت باریک. براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. جو ریاکاری کی چالیں ہیں وہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو جس طرح وہ نظر نہیں آتی ہے اس طرح ریاکاری کی چالیں بھی اتنی ہی باریک ہیں، بہت باریک ہیں. تو انسان کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے. اگر ریاکاری سے بچے، اس کی نیت میں خلوص ہو، للہیت ہو، تو پھر کھلا صدقہ دینا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. جس طرح کہ آقا کریم علیہ السلام نے جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور میں اتنا پیش کرتا ہوں. اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پیش کرنے لگے. تو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ فلہ اجرہا. جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اب اس کے دیکھا دیکھی جو بھی وہ کام کرتے رہیں گے اس کا اجر اس پہلے شخص کو نصیب ہوتا رہے گا. اگر نیت یہ ہے کہ میرے دیکھا دیکھی لوگ کریں گے تو پھر جو ہے وہ یہ خلوص والی نیت ہے، اس میں کھلا کرنے میں کوئی قباحت نہیں. میں کہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ فنڈز چندہ وغیرہ جو طلب کیا جاتا ہے. ایک ہے کوئی شخص کسی کو ذاتی طور پہ دے تو وہاں مخفی دینا بہتر ہے. کسی شخص کی ذاتی آپ مدد کرنی ہے تو وہاں یہ ہے کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، کیونکہ اس سے کسی شخص کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن جو اجتماعی مسائل ہیں جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہاں آپ کھلا اس نیت سے کریں کہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ طلب کیا جا رہا ہے، کسی دارالعلوم کے لیے طلب کیا جا رہا ہے. آج کل یہ زلزلہ اور سیلاب زدگان کے لیے فنڈ طلب کیے جا رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ کھلا دیں تاکہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو، یا آپ 10 آدمیوں کو بتائیں یار میں نے اتنا کیا آپ بھی کریں لہذا ہم یہ کام کر لیں، تو اس میں قباحت نہیں ہے نیت کے اخلاص کے ساتھ. نیت بگڑ گئی وہ تو مخفی بھی کیا وہ بھی خراب. تو بات یہ ہے کہ صدقہ ظاہر کیا جائے یا صدقہ مخفی کیا جائے دونوں بابرکت ہیں، لیکن ان میں افضل یہ ہے کہ انسان مخفی کرے. اور حضور فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور صدقہ اتنا مخفی کیا حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جو دائیں نے کیا بائیں کو اس کا پتہ نہ چلا. دائیں ہاتھ کے صدقے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، اس کو خبر نہ ہوئی. کتنا بڑا اعزاز حضور نے شخص کے لیے مقرر فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس صدقہ کرنے والے کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہنا چاہیے اور صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے زمانے کے اندر کنویں ہوتے تھے، اب تو ٹیوب ویل آ گئے، ہینڈ پمپ آ گئے اور بہت کچھ آ گیا زمین سے پانی نکلوانے کے لیے. لیکن اس وقت کنویں میں ڈول ڈال کر کے جو ہے وہ پانی نکالا کرتے تھے. جب جدید آلات آ گئے تو کنویں کی ضرورت ختم ہو گئی اور لوگوں نے یہاں سے پانی لینا شروع کر دیا، چونکہ وہاں پانی حاصل کرنے کے لیے دقت زیادہ برداشت کرنا پڑتی ہے. اب وہ کنویں کہیں کہیں آپ کو مل جائیں گے، مختلف دیہاتوں میں بستیوں میں آپ جائیں تو پرانے کنویں جو ہے وہ کہیں کہیں موجود ہیں، لیکن ان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت کم پڑ گیا.
ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن اب پانی کہاں غائب ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب کنویں اپنا فیض باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے پانی بھی انہیں دیتا تھا، جب ان کنووں نے پانی دینا چھوڑ دیا نیچے سے جو سوتے پھوٹتے تھے وہ بھی خشک ہو گئے۔ جو راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن رب کہتا ہے خرچ کرو گے میں وعدہ دیتا ہوں کہ بڑھ جائے گا۔ اب اللہ پر اگر کسی شخص کا پختہ یقین ہے، پختہ یقین، تو پھر جو ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہوئے یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ اس سے میرا مال کم ہو رہا ہے، صدقے سے میرا مال کم ہو رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا اگر پختہ یقین ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا بہت سخیہ تھیں، اور آپ کے ڈیرے پہ خانقاہ پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اور درویشوں فقیروں کا مزاج ہی ہے کہ لوگ آئیں اور کھاتے جائیں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ایٹو کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیری جو ہے وہ خدمت خلق ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، آدھا فقر یہ ہے، آدھی فقیری یہ ہے۔ کسی نے کسی درویش سے پوچھا کہ فقیری کیا ہے؟ کہا فقیری خدمت خلق کا نام ہے، یہ گدڑی اور دلک کا نام نہیں ہے، یہ فقیری خدمت خلق کا نام ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری کہ ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دن خادمہ نے بتایا کہ 5-6 مہمان آ گئے اور صرف دسترخوان پر ایک ہی روٹی ہے، گھر کے اندر باورچی خانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے۔ کہا جاؤ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ روٹی ہے کچھ اور کہیں سے مہیا کی جائے اور مہمان نوازی کی جائے، لیکن یہاں اذعان دیکھیے، یقین دیکھیے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ اس کو خیرات کر دو۔ خادمہ نے خیرات کر دیا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور شے ہے نہیں، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے بھیجا اور یہ کھانا دیا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو کہا یہ کسی نے کھانا بھیجا۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 5 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ کھانا ہمارا نہیں، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر یہ آ گیا، کھانا واپس کر دیا۔ تھوڑے لمحے گزرے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کہا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کے سامنے رکھا، کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ بھی غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے ہی آنا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں۔ کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے۔ کہا پہلے 2 بھی تو کہتے تھے آپ کا ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے میں 10 دیتا ہوں۔ پہلے 5 تھی، پھر 7 تھی، میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیسے اتنوں سے خرچ کر دیں گے تو اتنے کم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر سے حساب کریں، وہ کہے گا اتنے تو اتنے کم ہو جائیں گے۔ شیطان کہتا ہے تمہارا رزق کم ہو جائے گا، لیکن تمہارا رب تمہیں بخشش، مغفرت اور رزق کی فراخی کا وعدہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں 1 دانہ زمین کے اندر بوتے ہو تو پھر دیکھو کتنی بالیاں نکلتی، بویا 1 نکلے 700۔ کہا جو رب 1 کو 700 بنا دیتا ہے تمہارے دیے کو کئی گنا نہیں بنا سکتا، اس لیے اس کی راہ میں خیرات کرو، پھر دیکھنا تمہارا مال کیسے بڑھتا چلا جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنا مخفی دیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہو۔ اور 7واں شخص، خوش نصیب شخص، اللہ ہمارے اندر یہ سارے وصف پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یہ دیکھیے یقین علماء کا، ہمارے بزرگوں کا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق کن لفظوں سے دی کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے، اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ تو اب علماء سے پوچھا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ علماء کہنے لگے ہم نہیں بتا سکتے، چونکہ طلاق کو معلق کیا گیا، تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ تو جنتی ہے یا نہیں ہے، اب ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد،
ان کے پاس مسئلہ گیا، آپ نے شخص کو بلایا، کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے تجھے دعوت گناہ دی ہو اور تو نے کہا ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ زندگی نہیں ہوا۔ کہا تیری بیوی کو پھر کوئی طلاق نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ بندہ عرش کا سایہ پائے گا۔ تو کہا پھر پکی بات ہے کہ تو جنتی ہے، تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر! تو اتنا یقین تھا ان باتوں پہ ہمارے بزرگوں کو، اس لیے کہا یہ حضور کی حدیث ہے، اگر یہ بات ہے تو کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دیا۔ تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ 7 اشخاص کے جو اوصاف ہیں جن کے بارے میں وعدہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نظر کی حفاظت کی توفیق دے، خیالوں کو پاکیزگی دے دے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کو دعوت گناہ دی گئی لیکن اس نے اپنی آبرو کی حفاظت کی، رات کو سویا تو حضرت میاں میر علیہ الرحمہ خواب میں ملے۔ اللہ اکبر! اور آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تو نے سنت یوسفی ادا کی ہے۔ کیسا حسن تھا، کیسا جمال تھا جناب یوسف کا، لیکن آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، سورہ یوسف اٹھائی، ایسے تو مرتبے نہیں ملے ہیں۔ کیسے کمال ہیں ان لوگوں کے، اپنی آرزوؤں پر کیسے پہرے بٹھائے ہیں اور کس طرح اپنی خواہشات کے آگے بند باندھے ان لوگوں نے، جب 7 دروازے مکفل کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کہتی ہے تلک، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور موٹا کپڑا ڈال دیا اس بت کے اوپر جو وہاں اس نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کالا معاذ اللہ، تو موٹا کپڑا ڈال کے اپنے خدا سے چھپ گئی ہے، میرا خدا تو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا۔ اور پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے برسے، گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو۔ تو 7واں شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ریا کا شائبہ بھی نہیں تھا، تنہا بیٹھا ہوا تھا، سحری کا وقت تھا، مصلی بچھا ہوا تھا اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ پھر ذکر کا سرور من میں اترنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ ففاضت عیناہ، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رونے لگا۔ حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس ذاکر کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے جلا کا باعث ہے۔ لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، حضور فرمایا ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے۔ ذکر جلی بھی اور ذکر خفی بھی، زبان سے کرو یا دل سے کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ یہ ذکر ایسا ہے جس سے من کے گن دور ہوتے ہیں۔ اور میں نے کسی روایت میں پڑھا ہے کسی بزرگ کا قول کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ زبان سے اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر! حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی معارف اس میں ذات بیان کر